اور یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت یوحنا 19 باب اور اس کی 25 آیت سے 27 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مغدلینی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر سب کی برکت ہو۔ مسیح خداوند کے پاک جلالی اور قدمت نام میں آپ سب کی سلامتی کو مسیح کے ساتھ سلیبی کلمات میں سے یہ تیسرا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ جمعہ کی دوپہر کے قریب ہمارے نجات دہندہ کے مبارک لبوں سے نکلا۔ یہ کلمہ محبت کا کلمہ ہے۔ یسوع مسیح کامل محبت اور محبت کا پیکر ہے۔ تیسرا کلمہ خداوند یسوع مسیح کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک بائبل مقدس کا مرکزی مضمون محبت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے انسان سے کامل محبت کی اور انسان سے کامل محبت اس کو صلیب تک لے آئی۔ آج پوری مسیحی دنیا گڈ فرائیڈے کے موقع پر صلیب کے موضوع پر بات کر رہی ہے، اور یہ میرے لیے بڑی عزت افزائی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں بھی مسیح مصلوب کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صلیبی کلمات میں سے ایک کلمے پر اظہار خیال کروں گی۔ آج جو ہم نے ابھی حوالہ پڑھا ہے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 25ویں آیت سے 27ویں آیت تک کلام پاک کی تلاوت کی گئی۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ یہ کلمہ ایک خاندانی قرض کو پورا کرنے کے لیے بولا گیا۔ یہ کلمہ باپ سے سفارشی دعا نہیں اور نہ ہی کسی سوال کا جواب ہے، بلکہ ایک غم زدہ ماں کا اہتمام ہے جس میں ماں کی ذمہ داری ایک شاگرد کو سونپی گئی تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے۔ صلیب پر مسیح خداوند پر جو ظلم و ستم ٹوٹے ان کی داستان بڑی دردناک ہے۔ اس کے گالوں پر تماچوں کے گہرے نشان، اس کے چہرے پر بہتا ہوا خون اور اس کا سر کانٹوں سے لہوحان تھا۔ سخت دکھ اور قلب کے مقام پر بھی اسے اپنی ماں کا خیال ہے، اور اس بڑے ہجوم میں یوحنا کے سوا اسے کوئی ایسا شخص دکھائی نہ دیا جسے وہ یہ عظیم خدمت سونپے اور کہے کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ یہ محبت بھرے الفاظ یسوع مسیح نے اپنی ماں کے لیے کہے تھے۔ اب ہم ذرا غور کریں گے لفظ اے عورت پر۔ اے عورت یونانی زبان کا لفظ ہے
جس کے معنی ہے قابل عزت۔ اردو میں اس کو اے عورت بولا گیا ہے۔ اے عورت میرے خیال میں اردو میں جو اس کی میننگ ہے وہ تھوڑے ویک ہیں، لیکن یہ بہت قابل احترام اور معزز خطاب ہے۔ کونے یعنی کہ میڈم، انگلش میں اگر ہم اس کے میننگ دیکھیں تو اس کے میننگ ہے میڈم۔ مریم اپنے بیٹے کے غم میں نڈال ہے، بہت اس ٹائم پہ دکھ کی حالت میں وہاں کھڑی ہے اور اس کو وہ پیشن گوئی یاد آ رہی ہے جو شمعون نے مسیح کو برکت دیتے وقت اس سے کہی تھی کہ خود میری جان تلوار سے چھن جائے گی۔ مسیح کی دردناک حالت مریم کے دل کو تلوار کی طرح چھید رہی تھی۔ دکھیاری ماں اپنے مقدس بیٹے کو اذیت میں دیکھ کر تڑپ رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ ماں کی ممتا سے لبریز جذبات تڑپ رہے ہیں۔ یسوع مسیح اپنی غمگین نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھتے اور اپنے شاگرد یوحنا کو مخاطب کر کر کہتے ہیں، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اے عورت اسے بطور بیٹا قبول کر، اس کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر، دونوں کو برابر کا حق دیا، ماں بیٹے کا رشتہ قائم کیا، اس لیے کہ ماں کو سہارے کی ضرورت تھی۔ دکھ کی گھڑی میں ماں کو تسلی دینا ضروری تھا۔ شاگرد سے مخاطب ہے، اس سے ماں کی طرح سلوک کرنا، اس سے محبت کرنا، اور جس کو یہ ذمہ داری دی گئی اس کا نام یوحنا رسول تھا۔ یہ زبدی کا بیٹا یوحنا ہے، اس کی ماں کا نام سلومی تھا۔ جب یہ یسوع کے پاس آیا تو اس کی عمر 18 برس تھی۔ یوحنا کے 3 خطوط اور یوحنا عارف کا مکاشفہ اسی رسول نے لکھا تھا۔ یوحنا کو بطور رسول 25 سال خدمت کی، اس نے سارے شاگردوں کے بعد وفات پائی۔ یہ ذمہ داری یوحنا کو کیوں دی گئی؟ کیونکہ وہ صلیب کے پاس کھڑا تھا۔ جب ہم یسوع کے پاس اس کے قدموں میں کھڑے رہتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی نہ کوئی ذمہ داری مل جاتی ہے۔ خداوند ہمیں بھی اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ ذمہ داری یوحنا کے لیے باعث فخر تھی کہ یسوع کی ماں اسے ملے۔ یسوع کی ماں تو عظیم ہے، مقدسہ ماں مریم۔ یسوع مسیح اپنی زمینی فرض کو نہیں بھولے بلکہ اسے پورا کیا۔ یہ کلمہ یسوع کی اپنے لوگوں کے لیے جسمانی اور روحانی فکر کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کلمہ 5ویں حکم کی تعمیل بھی ہے کہ تو اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کرنا۔ کلام میں یہ لکھا ہے کہ جو اپنی ماں اور باپ کو برا کہے جان سے مارا جائے۔ ماں کی اور بیٹے کی محبت زمین پر قائم ہو گئی، دونوں رشتے میں منسلک ہو گئے، زمین پر خاندان قائم ہو گیا، زمین پر ایک نیا خاندان تشکیل دیا گیا۔ ہمیں خداوند جس حکم کی تعلیم دیتا ہے پہلے خود اس پر عمل کرتا ہے۔ خداوند کو اپنی ماں کی فکر تھی۔ بچوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے ماں اور اپنے باپ کی فکر کریں۔ یوحنا رسول کو ماں جیسی دولت سے نوازا گیا۔ کہتے ہیں کہ جس کی ماں زندہ ہے وہ غریب نہیں۔ کلمے کا ادب دین ہے جو تثلیث کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا کی واحد ذات میں 3 اقنوم ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ ہم گنہگاروں کی نجات میں تینوں نے الگ الگ حصہ لے کر اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ تیسرا کلمہ محبت
اور ذمہ داری کا کلمہ ہے۔ مسیح، مریم اور یوحنا محبت کا پیغام لیتے ہیں۔ باپ نے نجات کا پلان بنایا، بیٹے نے صلیب پر اپنی جان دی، اور پاک روح ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم نجات پائیں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔